3 لوگ 3 سچی کہانیاں، مگر سب کا ایک ہی خوفناک تجربہ، کڈنیپنگ۔ کوئی 4 دن کڈنیپ رہا، کسی کو بچا لیا گیا اور کسی کو کڈنیپرز نے چھوڑ دیا۔ کیا ہوا ان تینوں کے ساتھ، کس نے کیا اور کیوں کیا، اور آخر کڈنیپرز کا کڈنیپ کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشنز آن کر دیں، اس طرح آپ کو اگلی ہارر ویڈیو کا پتہ چل سکے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ یہ سن 1980 کی گرمیوں کی بات ہے، جب میں 18 سال کا تھا۔ اس وقت میں اخبار کی ڈیلیوری کا کام کرتا تھا اپنے گھر کے ایریا میں، جہاں ہمیں رہتے ہوئے تقریباً 2 سال ہو گئے تھے۔ میں نے اس کام کی ایک اچھی روٹین بنا لی تھی۔ میں ہمیشہ یہی کوشش کرتا تھا کہ صبح 3:15 پر گھر سے نکل جاؤں اور جا کر پہلے ڈیلیور کرنے والے اخبار اٹھا لوں، پھر 3:30 تک ان کو ڈیلیور کرنے کا کام شروع کر دوں۔ میرا کام 6 روڈز پر ہوتا تھا جہاں گھر ہوتے تھے، جن میں سے ایک گھر میرا بھی ہوتا تھا۔ جس دن میں بہت فریش ہو کر کام کر لیتا تھا تو مجھے زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ جس دن میں جلدی کام ختم کر لیتا تھا تو آفس جا کر وہاں کا کام شروع کر دیتا تھا، جس میں پیپرز کو سیٹ کرنا، مارننگ شفٹ والوں کی کافی بنانا، اس طرح کے کام ہوتے تھے۔ ایک صبح کافی گرمی تھی اور ہوا میں نمی بھی بہت زیادہ تھی۔ میں نے سوچا کہ آج کا کام جتنا جلدی ہو سکے ختم کر دوں اور آفس کے ایئر کنڈیشنر میں جا کر بیٹھ جاؤں۔ میں نے اس دن بہت سپیڈ سے ڈیلیوری کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے میں اپنے آس پاس اتنا دھیان نہیں دے رہا تھا۔ میں نے جب تقریباً آدھا ایریا کور کر لیا، تب مجھے یہ احساس زیادہ ہونے لگ گیا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں بار بار ایک ہی گاڑی کو دیکھتا، اپنے پاس سے گزرتے ہوئے۔ جن روڈ سے میں گزر رہا تھا، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر سکتا ہے اور کیوں کر سکتا ہے، مگر میرا یہ خیال بدل گیا جب میں ایک روڈ پر مڑا۔ میری سائیکل کو پیچھے سے کسی چیز نے زور سے آ کر ٹکر ماری۔ جھٹکا اتنا زور کا تھا کہ سائیکل میرے ہاتھوں سے نکل گئی اور میں بہت زور سے زمین پر جا کر گر گیا۔ جب میں نے دیکھا پیچھے کون ہے تو وہ وہی گاڑی تھی جس کو میں نے اس صبح کئی دفعہ پہلے دیکھا تھا۔ میرا سر چکرا رہا تھا کیونکہ گرنے کے بعد میرا سر فٹ پاتھ پر زور سے لگا تھا۔ گاڑی کے اندر سے ایک آدمی نکلا اور اس نے مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ فٹ پاتھ سے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے میرے میں تھوڑی سی بھی ہمت نہیں تھی اس شخص سے بچنے کی کوشش کر سکوں۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی کی بیک سیٹ پر لے جا کر پھینک دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے مشکل سے اٹھنے کی کوشش کی تاکہ میں دروازہ کھول سکوں، مگر گاڑی کی پچھلی طرف دروازے کا کوئی ہینڈل نہیں تھا۔ میں گاڑی میں پیچھے پھنس چکا تھا۔ چوٹ کی وجہ سے میرا زیادہ وقت تو بے ہوشی میں ہی رہا تھا، مگر جب ہلکی سی آنکھ کھلتی تھی جو میں دیکھ سکتا تھا یا بچنے کے لیے کر سکتا تھا تو کر لیتا تھا۔ میں نے اسے کئی دفعہ کہا کہ وہ مجھے چھوڑ دے اور میں نے شیشے کو کئی دفعہ مارنے کی بھی کوشش کی۔ راستے میں اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، اس کے علاوہ کہ میں پریشان نہ ہوں اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گاڑی تقریباً 3 گھنٹے تک چلتی رہی
اور ایک لمبی ٹوٹی ہوئی سڑک پر گاڑی رک گئی، جہاں پر ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کا باہر سے رنگ براؤن تھا۔ اس نے گاڑی کا انجن بند کیا اور پیچھے کی طرف آ گیا۔ اس نے مجھے سیٹ سے اٹھا دیا اور گاڑی سے باہر کھینچا۔ جیسے ہی میرے پاؤں زمین پر آئے، میں نے اس کی گرفت سے باہر نکلنے کی بہت کوشش کی، مگر دکھ کی بات یہ تھی کہ وہ آدمی کافی بڑا تھا اور طاقتور بھی۔ اس نے مجھے زور سے قابو کیے رکھا۔ میں نے بہت زیادہ کوشش کی خود کو چھڑانے کی، مگر وہ مجھے گھسیٹتا ہوا اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ جب ہم گھر کے اندر داخل ہوئے، وہ مجھے ہال سے ایک دروازے کی طرف لے کر گیا جہاں سے سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں۔ ہال میں لائٹ بہت تھوڑی تھی۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر مجھے لگا کہ اس کا صبر جواب دے گیا ہے، کیونکہ اس نے مجھے نیچے چلانے کی بجائے نیچے کی طرف سیڑھیوں سے دھکا دے دیا تھا اور میں اڑتا ہوا نیچے کی طرف چلا گیا تھا۔ اس نے مجھے نیچے آ کر نہیں دیکھا۔ میں نے آس پاس دیکھا کہ شاید مجھے کوئی چیز مل جائے جسے میں ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکوں۔ مجھے اس کے چلنے کی آوازیں آتی رہیں اوپر کی طرف سے۔ کچھ دیر بعد زور سے دروازہ کھلا اور وہ نیچے آنے لگ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کیمرہ تھا جو اس نے میری طرف کر دیا۔ اس نے مجھے یہ کہا، بس ٹھیک ہے، میں کسی کو جانتا ہوں جو تمہارے اچھے پیسے دے گا مجھے، اور پھر کہا کہ تھوڑا سا ہنس دو تصویر کے لیے۔ میں کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا اور جیسے تھا ویسے ہی کھڑا رہا۔ اس سے مزید برداشت نہ ہوا اور اس نے زور سے چیخا کہ ہنسو۔ اب کی بار مجھے اس کو سننا پڑا اور میں نے وہی کیا جو اس نے کہا۔ اس نے مجھے کیمرہ کے آگے کھڑا کیا کچھ منٹ کے لیے، پھر وہ واپس چلا گیا اوپر، مجھے ایسے ہی چھوڑ کر۔ میں نے دروازے کا تالا لگنے کی آواز سنی۔ اس نے مجھے لاک کر دیا تھا۔ پہلی رات میں نے اپنی ساری طاقت بیسمنٹ سے باہر کسی طرح نکلنے میں لگا دی، مگر کوئی راستہ نہ مل سکا۔ میں جتنی دفعہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر جانے کے لیے، اس کی زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگتیں کہ باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مجھے اس تہہ خانے میں 4 دن ہو گئے تھے جب میں نے اس شخص کو پھر دیکھا۔ جب مجھے بیچنے کا وقت ہو گیا تھا، وہ سیڑھیوں سے نیچے آیا ایک رسی کے ساتھ۔ میں نے کوشش کی کہ کسی طرح نکل سکوں، مگر میرے میں طاقت نہیں تھی اور اس نے مجھے قابو کر رکھا تھا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ باندھ دیے اور مجھے وہ گاڑی کی طرف لے گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد ہم گاڑی میں تھے۔ میں اس کی پچھلی سیٹ پر تھا جہاں کوئی ہینڈل نہیں تھے۔ اندر سے گیٹ کھولنے کے لیے وہ تقریباً 1 گھنٹہ گاڑی چلاتا رہا۔ جہاں مجھے خریدنے والے نے آنا تھا، پھر اس نے ایک گراؤنڈ کی پارکنگ میں گاڑی روکی، مگر اچانک ہر طرف سے پولیس کی گاڑیاں آ گئیں جو لگ رہا تھا کہ کافی وقت سے انتظار میں تھیں۔ انہوں نے ہر طرف سے اس کا راستہ روک دیا بھاگنے کے لیے۔ جب مجھے بچا لیا گیا، مجھے پولیس آفیسرز نے بتایا کہ انہوں نے ایک جال بچھایا تھا اس شخص کو گرفتار کرنے کے لیے۔ خریدار بننے کی ایکٹنگ انہی کا ایک سیکرٹ آفیسر کر رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس کڈنیپر کو پکڑنے کی کوشش کافی ٹائم سے کر رہے تھے، کیونکہ بچوں کی کڈنیپنگ کا کام وہ کافی عرصے سے کر رہا تھا، مگر پکڑا نہیں جا رہا تھا۔ اس آدمی کو گرفتار کرنے کے بعد ہمیں پولیس اسٹیشن لے جایا گیا جہاں میرے پیرنٹس کو بلایا ہوا تھا اور وہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ جب اس آدمی کے گھر کی تلاشی لی گئی تو انہیں میری طرح کی کیمرہ کی 6 فوٹوز اور ملی، دوسرے بچوں کی جو ملک کے مختلف حصوں سے تھے۔
میں نے کالج کے دنوں میں اپنے لیے ایک پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈی تھی۔ وہ ایک لوکل کھانے کا ہوٹل تھا جو میرے گھر کے قریب تھا۔ وہاں مختلف ورائٹی کے کھانے ملتے تھے۔ مجھے وہاں کام کرتے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، لیکن اس رات میری پہلی نائٹ شفٹ تھی جس میں سارا سٹاف اور ہوٹل کا مالک بھی جا چکے تھے، اور مجھے ٹیبلز کو صاف کر کے سب کچھ دیکھ کر لاک کر کے جانا تھا۔ میرا گھر صرف 1 کلومیٹر دور تھا۔ میں نے اس رات بھی چل کر جانا تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ میں نے ہوٹل کا سارا کام پورا کر لیا اور اس کو لاک کر دیا۔ پھر میں نے چلنا شروع کیا گھر کے لیے۔ میں نے دیکھا کہ پارکنگ ایریا میں ایک پرانے ماڈل کی گاڑی کھڑی تھی، جبکہ ہوٹل کو بند ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا، جس کے بعد میں نے اس کے ٹیبل وغیرہ صاف کیے تھے۔ میں نے چلتے ہوئے گاڑی کے اندر دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا کوئی اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہاں زیادہ روشنی نہیں تھی اور زیادہ اندھیرا ہی تھا۔ مجھے گاڑی کے اندر ٹھیک سے دکھائی نہیں دیا۔ میں چلتا رہا روڈ کی طرف، مگر کچھ ہی سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ گاڑی کا انجن سٹارٹ ہوا اور وہ پارکنگ سے نکل آئی اور میرا پیچھا کرنے لگ گئی۔ میں نے سوچا کہ میں جلدی سے بھاگوں، مگر پھر خیال آیا کہ میں گاڑی میں جو ہے اسے یہ احساس نہ ہونے دوں کہ میں نے یہ نوٹ کر لیا ہے کہ وہ پیچھا کر رہا ہے، اس لیے میں آرام سے چلتا رہا جیسے سب کچھ ٹھیک ہے۔ مگر سب ٹھیک ہے کا خیال میرا غلط ثابت ہوا اور گاڑی سپیڈ سے پیچھے سے آئی اور میرے آگے آ کر رک گئی، جیسے میرا راستہ بند کر دیا ہو چلنے کا۔ مگر اس سے پہلے کہ میں پیچھے مڑ کر بھاگنے کی کوشش کرتا، 2 آدمی گاڑی سے اترے اور مجھے زمین پر دھکا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے بری طرح لاتیں اور مکے مارے۔ مجھے نہیں پتا میں کب بے ہوش ہو گیا، مگر جب میری آنکھ کھلی میرے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور میں گاڑی کی ڈکی میں تھا۔ میں نے ہلنے کی کوشش کی اور جو کر سکا ہاتھوں کو کھولنے کے لیے، مگر کچھ نہ ہو سکا۔ میں کسی کی گاڑی کی ڈکی میں تھا اور اندھیرے میں قید تھا۔ میرا یہ اندازہ ہے کہ گاڑی 2 یا 3 گھنٹے تک چلتی رہی ہے، جس کے بعد کافی خراب روڈ آ گئی جس میں مجھے جھٹکے بار بار لگتے رہے۔ اس روڈ پر گاڑی کافی دیر چلتی رہی اور پھر رک گئی۔ مجھے گاڑی کے گیٹس کی کھلنے کی آواز آئی اور ان کے قدموں کی جو پیچھے ڈکی کی طرف آ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی ڈکی کھلی میں نے دیکھا کہ 3 آدمی کھڑے ہوئے تھے، جن میں سے ایک نے گن پکڑی ہوئی تھی۔ اس آدمی نے گن کا منہ میری طرف کر دیا اور مجھے کہا کہ تم جا سکتے ہو۔ اس کے ساتھیوں نے مجھے اٹھایا اور انہوں نے میرے ہاتھوں سے رسی کھولی اور پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ جس آدمی کے ہاتھ میں گن تھی اس نے اس کو ہوا میں اٹھایا اور کہا کہ تمہارے پاس 10 منٹ ہیں۔ میں ہچکچایا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں اس نے ہوا میں ایک گولی چلا دی اور زور سے بولا کہ بھاگو۔ میں مزید کھڑا نہ ہوا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ میرے ہر طرف جنگل تھا۔ میں جتنا تیز ہو سکا بھاگتا گیا۔ مجھے گاڑی کے ٹائرز کے نشان نظر آئے، جس کا مطلب تھا کہ گاڑی اس طرف سے یہاں آئی تھی، مگر مجھے خیال آیا کہ میں اس طرف نہ جاؤں اور دوسری طرف بھاگتا جاؤں تاکہ میں محفوظ رہوں۔ میں کئی گھنٹے چلتا رہا اس ڈر کے ساتھ کہ نہ جانے وہ لوگ میرے کتنے قریب ہوں گے مجھے پکڑنے کے لیے۔ اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا، مگر جب میں سانس لینے کے لیے رکا تو ہمیشہ
کسی ٹہنی کی یا پتوں کی آواز آتی۔ ہر اگلے قدم پر مجھے یہی ڈر ہوتا کہ ابھی گولی کی آواز دوبارہ آئے گی۔ گھنٹوں چلنے کے بعد اب مجھے صبح کے سورج کی ہلکی ہلکی لائٹ نظر آنے لگ گئی، اور یہ ڈر ساتھ ہی لگا رہا کہ مجھے اغوا کرنے والے اب کہاں ہوں گے۔ میں چلتا رہا، پھر مجھے پانی کے بہنے کی ہلکی ہلکی آواز آئی، جیسے کسی تالاب کی ہو۔ میری خوشی کی حد نہ رہی جب میں تالاب کے قریب گیا۔ وہاں پر ایک باپ اور اس کا بیٹا بیٹھے ہوئے تھے جو تالاب کے پانی کو انجوائے کر رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر تھکاوٹ سے زمین پر گر گیا۔ آدمی میری طرف جلدی سے بڑھا مجھے پکڑنے کے لیے اور اپنے بیٹے کو اس نے کہا کہ اس کو فون دے جلدی سے۔ انہوں نے ایک ایمبولینس کو بلایا اور مجھے اپنی گاڑی تک لے گئے۔ ہاسپٹل والوں نے جب سنا کہ یہ کیا ہوا ہے، انہوں نے پولیس کو کال ملائی۔ جب پولیس آئی، میں نے انہیں اپنی سٹیٹمنٹ دی۔ وہی رات میری آخری رات تھی اس ہوٹل میں جاب کرنے کی۔ اب مجھے ہر رات اندھیرے میں چلتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ مجھے اغوا کرنے والوں نے میرے ساتھ یہ سب کیا کیا اور کیوں کیا تھا، اور اس رات میرا زیادہ نقصان ہو سکتا تھا شاید، جس سے میں بچ گیا تھا۔ اگلی کہانی پر جانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ مزید نئی ڈراؤنی کہانیوں کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا اپنی فیملی اور فرینڈز میں۔ یہ واقعہ میری 10ویں سالگرہ سے 2 ہفتے پہلے ہوا تھا۔ میری مدر مجھے ایک مال میں لے گئی تھیں جہاں انہوں نے شاپنگ کرنی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنے لیے کوئی کھلونا بھی ڈھونڈ سکتا ہوں جو میری برتھ ڈے کا گفٹ ہوگا۔ وہ مال میں ایک بیوٹی پارلر میں چلی گئیں۔ میں وہاں بیٹھ کر بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ کب میں یہاں سے باہر نکل کر مال میں بھاگوں گا اور کھلونوں کی دکان پر جاؤں گا۔ میں نے جو کھلونے لینے تھے وہ میں نے پہلے ہی اپنے دماغ میں سوچے ہوئے تھے۔ پھر وہ وقت آ گیا جب میری مدر نے کہا کہ ان کو جوتوں کی دکان میں جلدی سے جانا ہے اور کھلونوں کی دکان اس کے ساتھ ہی ہے، تو میں ان سے پہلے جا کر کھلونوں کی دکان میں چلا جاؤں اور دیکھ لوں جو لینا چاہتا ہوں۔ میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اٹھا اور دکان کی طرف بھاگا اور اندر چلا گیا۔ میں اندر جا کر گھومتا رہا اور کھلونے دیکھتا رہا۔ مجھے اپنی پسند کے کھلونے کا سیکشن مل گیا تھا اور میں وہاں مختلف کھلونے دیکھنے لگا جو ایک فلم کے کریکٹرز پر تھے۔ وہ کھلونے فلم کے کریکٹرز پر بنے ہوئے تھے۔ میں جتنے کھلونے اپنے چھوٹے ہاتھوں میں اٹھا سکا میں نے اٹھا لیے، اور میں ان کو چلاتا بھی رہا دیکھنے کے لیے کہ یہ سب کھیلتے وقت کیسے لگیں گے۔ میری مدر ابھی تک یہاں نہیں آئی تھیں اور میں انہیں یہ سب بے تابی سے دکھانے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں کھلونے کی دکان سے نکلا اور سیدھا جوتے کی دکان میں گھس گیا، انہیں بتانے کے لیے کہ وہ چل کر میرے ساتھ کھلونے دیکھیں۔ میں اب جوتے کی دکان میں چلنے لگ گیا انہیں ڈھونڈنے کے لیے، مگر وہ مجھے نظر نہیں آئیں۔ میں آرام سے جوتے کی دکان سے باہر نکلا اور باہر دیکھا جہاں ایک سمندر تھا لوگوں کا جو سب مال میں چلتے جا رہے تھے شاپنگ کے لیے۔ میں بری طرح گھبرا گیا تھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگ پڑا اپنی مدر کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اسی دوران ایک انجان عورت نے مجھے اس حال میں دیکھ لیا اور میرے پاس چل کر آ گئی دیکھنے کے لیے کہ میں ٹھیک ہوں۔
میں نے ان کو بتایا کہ میری مدد نہیں مل رہی ہیں۔ اس عورت نے کہا میں تمہاری مدد کرتی ہوں اور مال کی سیکیورٹی کے پاس لے چلتی ہوں تاکہ وہ کچھ کر سکیں۔ مجھے اب تھوڑا سا اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس عورت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے ساتھ چلانے لگ گئی۔ میں اس کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہ کسی سیکیورٹی کے پاس نہیں لے جا رہی تھی مجھے، اور ہم باہر کی طرف جا رہے تھے پیچھے کے دروازوں سے۔ ہم مال سے باہر نکلنے والے تھے کہ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ زور سے میرا ہاتھ دباتی رہی۔ اس نے مجھے کھینچ کر دروازے سے باہر نکال لیا اور پارکنگ کی طرف لے جانے لگ گئی، جہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بہت پرانی گاڑی کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے زور زور سے چیخیں مارنا شروع کر دیں اور ہاتھ چھڑانے کی بھی کوشش کرتا رہا۔ میرا شور سن کر پارکنگ میں کچھ لوگ الرٹ ہو گئے تھے۔ پھر میں نے ایک بہت زور کی چیخ ماری۔ وہاں پر ایک آدمی نے کہا رک جاؤ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ عورت یہ سب دیکھ کر ڈر گئی اور اس نے میرا ہاتھ فوراً چھوڑ دیا اور گاڑی کی طرف بھاگ گئی۔ میں پیچھے مڑا بھاگنے کے لیے اور میرے لیے حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ میری مدر میری طرف پریشانی کی حالت میں بھاگتے ہوئے آ رہی تھیں دروازے سے۔ میں نے ان کو دیکھا اور سیدھا ان کی طرف بھاگ گیا، اپنے آنسوؤں کے ساتھ جو میرے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ گاڑی پارکنگ سے نکل کر جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ ہم نے پولیس میں یہ واقعہ بتایا اور مال کی سیکیورٹی کو بھی، مگر ہمیں کبھی کوئی خبر نہیں ملی کہ وہ عورت اور آدمی پکڑے گئے تھے یا نہیں۔